ہر قسم کی بڑھائی افزائی اللہ تمہارے کے تعینات کی ذات اقدس کیجیے اور ہاں درود و سلام آپ کا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین اور امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیجیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، ہمیں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایسے دین پر قائم فرمایا جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، بلکہ اقتدار، انصاف اور حق کا راستہ ہے۔ محترم بھائیوں، ہم اس وقت محرم الحرام کے بابرکت ایام کے اندر ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ دو انتہاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت میں کوتاہی کرتے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو محبت کے نام پر غلو، بدعات اور ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت کے اندر دور و دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت یعنی کہ سلف صالحین کا راستہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھتے۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہی صحابہ اور تابعین کا راستہ ہے۔ حضرات محترم، ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کہ اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا ہے، پاکیزہ کر دیا ہے، ان سے ہر قسم کی گندگی کو میں نے دور کر دیا ہے۔ تطہیرا پاکیزہ کرنا۔ محترم بھائیو، یہ آیت میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ محترم بھائیو،
صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، آج کچھ کم وقت لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت پہ پھونکتے ہیں، صحابہ پہ بکواس کستے ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑانا، مسلمانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف کرنا۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نام پر اہل بیت کی شان کو گھٹانا۔ یہ کوئی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ صرف محرم کے پہلے 10 دنوں کے اندر سبیلیں لگا لی یا پھر اپنے سینے کو جناب پیٹ لیا، سینہ کو بھی کر لی، ماتم کر لیا، تو یہ اہل بیت سے محبت ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں۔ ایسی محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہی نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، اہل بیت سے محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، جس محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہے، لیکن یہ محبت کے نام پر غلو کرنا، بدعات کا ارتکاب کرنا، ایسے اعمال کا ارتکاب کرنا جو قرآن و سنت کے اندر دور تک نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہے، اہل بیت سے محبت یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزاری جائے، جس طرح وہ حق پہ ڈٹے رہے، انہوں نے استقامت اختیار کی، اس طرح حق پہ کھڑا رہنا چاہیے، اس طرح استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور جس طرح انہوں نے صبر کیا، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، یہ نہیں ہے کہ جب ان پہ مشکلات آئیں تو وہ بھاگ گئے، انہوں نے صبر نہیں کیا، بلکہ نہیں، دین پہ ڈٹے رہے، حق پہ قائم رہے۔ یہ محبت ہے اہل بیت سے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ محرموں کے دن جناب بس چاند سبیلیں لگا لی، سینہ کو بھی کر لی، اپنے چہرے کو پیٹ لیا، ماتم کر لیا، لوگوں کو دکھا دیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی سیرت کو نہ اپنایا جائے۔ تو جس طرح وہ دین پہ قائم رہے اس طرح دین پہ قائم نہ رہا جائے، یہ کوئی محبت نہیں۔ محبت کا اصل حق یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح وہ دین پہ قائم رہے، جس طرح انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مشکلات کے اندر صبر کیا، دین پہ ثابت قدم رہے، اس طرح مشکلات کے اندر صبر کریں، تقویٰ اختیار کریں، جس طرح وہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ آج کے انسان کو بے فکر ہو کے زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بڑیاں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بکواس کرنے والوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انت منی و انا منکا، کہ اے علی تو مجھ سے ہے، و انا منکا، اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اس کے علاوہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں ان میں سے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد بھی تھے۔ پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مقتبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اللہ میں اپنے حسن و حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ میں محبت کرتا ہوں اپنے حسن و حسین سے، میں محبت کرتا ہوں اپنے جگر کے ٹکڑوں سے،
وَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حسن و حسین کل قیامت کے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی نوجوانوں کے سردار تھے اور جنت کے اندر بھی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ دیکھیں نا، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، جبکہ اہل بیت سے محبت کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب تو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہمیشہ اختلاف بھی رہے ہیں، انہوں نے جناب آپس کے اندر کوئی مشاورات نہیں کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کوئی اہل بیت سے مشورہ نہیں لیتے تھے، یا پھر ان کے آپس کے اختلاف ختم ہی نہیں ہوئے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ہمیں تاریخ اٹھا کے دیکھنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنا، ہم اتنی محبت اپنے رشتہ داروں سے نہیں کرتے جتنی محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں، اور جو محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں، جو ہمیں مزہ آتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے میں، اس طرح ہمیں اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے جو لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنے والے تھے، اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے، اہل بیت کو عزت دینے والے تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے، ان کے اوپر ایسے کم ضرب لوگ بونکتے ہیں جن کو ان کے مقام مرتبے کا پتہ نہیں ہے، وہ کتنے عظیم لوگ تھے اور جن کی بدولت، جن کی وجہ سے آج ہمارے تک اسلام پہنچا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا، ہم تک پہنچایا۔ یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے حدیث کو محفوظ کیا، حدیث کو ہم تک پہنچایا اور پورے اسلام کو ہم تک پہنچایا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اللہ کے ہاں اتنے محبوب لوگ ہیں کہ اللہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ پہ راضی ہو گیا اور وہ مجھ پہ راضی ہو گیا۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں صحابہ پہ بھونکنے والے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں صحابہ پہ بکواس کسنے والے؟ جب اللہ رب العالمین ان کی عظمت کرتے ہیں، جب اللہ رب العالمین ان سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ پہ راضی ہوگی اور وہ اللہ پہ راضی ہوگی۔ محترم بھائیو، محرم کا مہینہ صرف ایک تاریخی واقعہ یاد کرنا ہے، بلکہ یہ مہینہ ہمیں صبر، استقامت، دین پہ کس طرح ڈٹ جانا چاہیے، اور یہ مہینہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے کہ اللہ سے کس طرح ڈرا جائے۔ پھر اس کے علاوہ بھی اس مہینے کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ باقی دنوں کے اندر، باقی مہینوں کے اندر اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اس کو اسی نیکی کا محرم کے والے مہینے کے اندر، محرم کے دنوں کے اندر ملتا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ بس صرف ہمیں ایک محرم والے مہینے کے اندر ہی اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، یا پھر صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے، صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ کی شان کو بیان کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ ہمیں ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر وقت اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ وہ بڑے ہی عظیم لوگ ہیں۔ محترم بھائیو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ میرے اہل بیت سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس بندے نے دنیا کائنات میں سے جس بندے نے حسین سے محبت کی، گویا کہ اس بندے نے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے حسین کے ساتھ بغض رکھا، حسین کے ساتھ نفرت کی، گویا کہ اس بندے نے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کی۔ تو آج جو لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر، اپنے کالے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، تو گویا کہ وہ کام وقت، وہ کام ضرب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے کالے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ محترم بھائیو، اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اس وقت تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اہل بیت سے سچی محبت نہ کر لیں، ان کی عظمت کا خیال نہ کر لیں۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ نے ہر بات سیدھ رکھ لے،